نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کا انتظام کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے اس کو برابر سمجھ لیا ہے ان لوگوں کے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین کو یہ وہم تھا کہ چونکہ ہم بھی مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو ہمارا بھی اللہ کے نزدیک کوئی نہ کوئی درجہ ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ نے واضح فرما دیا تھا کہ اللہ کے نزدیک درجہ صرف اسی کا ہوتا ہے جو توحید پر ایمان لائے۔ توحید پر ایمان لانے کے بعد ہی باقی سارے کے سارے درجات ملتے ہیں، اور جو یہ ایمان نہ لائے اس کے باقی سارے نیک اعمال جو ہے وہ ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہم ان دلوں سے نکال دینا چاہیے کہ حاجیوں کو پانی بے شک پلاتے رہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے رہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ پر صحیح سچے معنوں میں ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یہ اور یہ لوگ جو ہے دونوں کسی طرح سے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جو ہے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اصل معنوں میں ایمان لایا، اور جنہوں نے ہجرت کی، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کیسے؟ باموالہم، اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یعنی اصل چیز پریکٹیکل لائف ہے، پریکٹیکل لائف۔ ایک شخص، یعنی ان آیتوں سے سمجھیے، ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر مسجد کی خدمت کرتا رہے، بڑی اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن ایک شخص عملی طور پر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، عملی طور پر جہاد کرتا ہے، مال سے بھی جان سے بھی کوشش کرتا ہے کہ پورے کے پورے یعنی دین کا جو ہے وہ غلبہ ہو جائے اور لوگ جو ہیں دیندار ہو جائیں، اس کا درجہ کہیں زیادہ ہوگا اس شخص کی نسبت جو مسجد میں بیٹھا مسجد کا انتظام کر رہا ہے۔ اگرچہ ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ درجہ کس کا زیادہ ہے؟ جو اصل معنوں میں ایمان لائیں، ہجرت کریں۔ آج کل کی ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف جانا، یہ ہجرت ہے آج کل کی۔ وہ ہجرت تو ختم ہو گئی۔ آج کل کی ہجرت یہ ہے کہ ہر مومن سفر کرے اپنے گناہوں کی زندگی سے نیکی کی زندگی کی طرف، یہ اس کی ہجرت ہے۔ اور جاہدوا فی سبیل اللہ بھی اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ اللہ کے راستے میں جان مال سے جہاد کیا ہے؟ کہ دین کی کسی بھی کام میں ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی۔
فرمایا یہ ہے اعظم درجۃ عند اللہ، یہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا درجہ، واولئک هم الفائزون، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فائز ہونے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو اللہ کے نزدیک جنت کو پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحم، اس کی آسان سی مثال سمجھیے کہ ایک شخص رمضان میں مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھا ہے، بڑا درجہ ہے، اور ایک شخص جو ہے بستر اٹھا کر افریقہ کے جنگلوں میں گھوم رہا ہے، اس جذبے سے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور قربانیاں دے رہا ہے، روکھی سکھی کھا رہا ہے، اپنی جان مال قربانی کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں برابر نہیں ہیں، وہ جو عملی طور پر جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، عملی طور پر محنت کر رہا ہے، جان مال وقت لگا رہا ہے، اس کا درجہ اللہ نے فرمایا کہیں بڑا ہے اس سے جو بڑے آرام کے ساتھ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے کی، سورہ توبہ کو بار بار پڑھیں تو انسان کو سمجھ آتی کہ اصل چیز کیا ہے، اصل درجہ کن کا زیادہ ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یبشرہم ربہم برحمہ، فرمایا ان کے رب کو، ان کے رب کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی رحمت کی، میری رحمت کی، ورضوان، اور اللہ کی رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، ایسے باغات کی خوشخبری کہ جن کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے نزدیک ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت اپنی عملی طور پر اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، وقت سے بھی۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کسی چیز کو انسان کے لیے قیمتی بناتی ہیں، جان، مال اور وقت، یعنی ہر وہ چیز جس پر انسان کی جان لگے، جس پر انسان کا مال لگے، جس پر انسان کا وقت لگے، وہ اس کے نزدیک قیمتی بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں اللہ نے اس کو اور بھی واضح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سارا خطاب مسلمانوں سے، کافروں سے نہیں ہو رہا، یہ ساری آیتیں مسلمانوں سے، کمزور ایمان والوں سے ہے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے باپوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، حقیقی رشتے ہیں، یعنی والدین کا بڑا مقام ہے، لیکن دیکھیں ایمان کے مقابلے میں والدین بھی پیچھے ہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان کی اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے، اور میں اپنے آباء و اجداد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو بھی اولیاء، دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایمان پر، یعنی تمہارے چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو، تمہارے حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر کی طرف مائل ہیں اور وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر، میں ان کو دوست نہ بناؤ، ان کی دوستی تمہیں بھی جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گی۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہ ایمان کی دولت ہے، تو ایمان کی دولت کے مقابلے میں والدین کی بھی اہمیت نہیں۔ فرمایا گیا نا والدین کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے، لیکن فرمایا اگر والدین بھی تمہیں شرک کا کہیں، شرک کے راستے کے چلائیں، تو ان کی بات کو رد کر دیا جائے گا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ان کو کفر زیادہ عزیز ہے تمہارے والدین کو، تو فرمایا کہ پھر تم ان کو چھوڑ دو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، فرمایا جو اس کے باوجود بھی ان کی طرف جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس نے ترجیح دے دی اپنے والدین کو، رشتوں کو ترجیح دے دی، ایمان کو پیچھے چھوڑ دیا، تو وہ پھر انہی کے ساتھ ان کا بھی حشر ہوگا۔ آج ہی ہم نے صبح حدیث پڑھی کہ حضرت انس نے پوچھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی سے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی نے کہا تیاری تو یا رسول اللہ کو زیادہ نہیں ہے، بس مجھے آپ سے اور اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی۔ تو حضرت اس کے بعد بڑی خوبصورت بات حضرت انس کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی، کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ تو ظاہر صحابہ کو حضور سے محبت تھی، تو وہ بڑے خوش ہو گئے، چل ہم قیامت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ ہے انسان ترجیح کس کو دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا بار بار، اور آج بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے، وہ بندہ کس کا ہے، شیطان کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے، رسول کا بندہ ہے، کفر کا بندہ ہے، ترجیح کس کو دیتا ہے۔
عملی زندگی میں بار بار یہ مقابلہ پیش آتا ہے کہ یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، تو اس وقت بندہ جس کو ترجیح دے گا اصل میں بندہ اس کا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نے اگر ترجیح دے دی تو تم پھر خود بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آگے اور مزید واضح فرمایا، کل اب فرمایا کل ان سے آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہارے یہی بڑے رشتے ہیں نا، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، یہی سب سے بڑے رشتے ہیں، اور بھائی بہن ہیں، وہ یہ سارے رشتے، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے خود کمایا ہو۔ تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ مال جو اپنی محنت سے کمایا ہو نا، اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک مال جو فری ملا ہو نا، اس کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوتی۔ جو مال محنت کر کے، جان لگا کے، وقت لگا کے، دن رات ایک کر کے کمایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بھی یہاں یہی فرمایا، وہ مال جس سے جو تم نے کمایا ہے، جو محبت ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ایک بچے سے کہا گیا کہ جاؤ، بچہ بڑا ہو گیا، باپ نے کہا اب اس کو محنت کرنی چاہیے، کمانا چاہیے، گھر بیٹھا رہتا ہے، تو اسے کہا جاؤ جا کے مال کماؤ، خرچ کرو، دیکھو مال کیسے کماؤ۔ وہ گیا، اب ماں اس کو الٹی پٹی پڑھا رہی تھی، تو ماں نے کیا کیا کہ جب باپ نے زبردستی بھیجا تو کام کرو، تو ماں نے 1 درہم اس کی جیب میں ڈال دیا کہ شام کو باپ سے آ کے کہنا کہ میں کما کے لے آیا۔ اب وہ شام کو آیا، باپ نے کہا اچھا کمایا؟ اس نے کہا نہیں کمایا، یہ لے، یہ میں نے کمایا۔ تو باپ نے وہ درہم پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ بیٹا چپ کر کے بیٹھا رہا، اور پھر اگلے دن پھر وہ گیا، ماں نے پھر جیب میں ڈال دیا، اور پھر باپ نے شام کو پوچھا اچھا کمایا تم نے؟ ہاں کمایا۔ تو کہاں ہے؟ لاؤ۔ باپ نے پکڑا، آگ میں ڈال دیا، بیٹا بیٹھا رہا چپ کر کے۔ اب اس کے بعد اس نے ماں کو بھی زبردستی، باپ کو سمجھ آ گئی کیا چکر کیا چل رہا ہے، ماں کو زبردستی منع کیا، بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس دن جا کے اس نے خود محنت کر کے مال کمایا، 1 درہم کمایا، اور شام کو آیا، باپ نے کہا کمایا؟ اس نے کہا کمایا۔ اچھا دو، لیا اور پکڑ کے آگ میں ڈالنے لگا، تو باپ کو چمڑ گیا، کیا کرنے لگے؟ آگ میں ڈالنے لگا، یہ تو میں نے محنت سے کمایا ہے۔ اس کا پتہ لگا اب محنت سے مال کیسے کماتے ہیں۔ پہلے تیرے باپ کا مال تھا اور وہ آگ میں ڈالتا تھا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، آج خود کمایا نا، اب تمہیں تمہارے دل کو ہاتھ پڑا ہے کہ میں نے کمایا ہے، اب تمہیں مجھ کو پکڑا، پہلے 2 دن کیوں نہیں پکڑا؟ تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ باپ کا مال تھا، باپ کے مال کو ایسے اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بھی یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو تم نے خود کمائے ہوں، یعنی تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، اولاد، تمہارے بھائی بہن، ازواج تمہاری بیویاں، اور وہ مال جو تم نے خود کمائے ہوں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں خسارے کا خدشہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جس کے ساتھ تمہیں بڑی محبت ہے، گھروں سے لوگوں کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، لوگوں سن لو، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہیں، وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسند ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، کہ اللہ پھر اپنا فیصلہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے، یعنی خطاب تو مسلمانوں سے ہو رہا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ میں پھر ان مسلمانوں کا حشر بھی پھر اللہ کافروں کے ساتھ کر دے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ترجیح دے دی، انہوں نے اپنی رشتوں کو ترجیح دی، والدین کو ترجیح دی، بیٹوں کو ترجیح دی، بیویوں کو ترجیح دی، مال کو ترجیح دی، گھروں کو ترجیح دی، کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو بھیجے۔ اس لیے بار بار زندگی میں دیکھتے رہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اگر ان کو اللہ کے رسول پر ترجیح دینا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہم قربان کر دیں۔ دیکھیں نا، ہم دن رات قربان کرتے ہیں، تجارت میں کتنے لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں، اس کا مطلب وہ اللہ کے رسول کے حکم کو قربان کر رہے ہیں، وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ جب وہ ترجیح دیتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بت بن جاتی ہیں۔ توحید ایسے تھوڑا کہ توحید تو یعنی بڑا مشکل مرحلہ ہے توحید جو ہے۔ ہم دن رات بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بیوی بچے ہمارے بت ہیں، ماں باپ ہمارے بت ہیں، بہن بھائی ہمارے بت ہیں، گھر ہمارے بت ہیں، یہ تجارتیں ہمارے بت ہیں،
یہ ساری چیزیں بت بن جاتی. ہر وہ چیز جس کو اللہ کے رسول پر ترجیح دی جائے وہ بت ہے. بت کی تعریف یہ نہیں پتھر کا بنا ہوا یا لکڑی کا بنا ہوا. ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ کے رسول پر ترجیح دے دیں، جس کے لیے اللہ یا اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں، وہ انسان کا بت ہے. اور یہ ساتھ بڑی واضح فرما رہی ہے کہ پھر انتظار کرو، اللہ تمہارا حشر بھی انہی کافروں کے ساتھ کر دے گا جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تم بھی تو سجدہ ریز ہو گئے نا، یعنی کافر بھی حکم کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، تم نے بھی حکم کو چھوڑا، اللہ رسول کو چھوڑا، ان کے آگے اپنی خواہشات کے آگے تم نے سجدہ ریز ہو گئے، خواہشات کو ترجیح دی. میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ جو ہے اس طرح کے نافرمانوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا. سیدھا راستہ کون ہے؟ جنت کا راستہ. جنت کا راستہ تو ان کے نصیب میں نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں سب نصیب فرما دے. یہ آیات پورے قرآن میں تو اکثر یعنی کہتا ہوں دوستوں سے کہ ان آیات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. پورے قرآن میں صرف واحد یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں جو انسان کو ہلا کے رکھ دے. یعنی کبھی کہیں اللہ پوچھ لے ہمیں کبھی اس بارے میں کہ تم نے ترجیح کس کو دی، اور اللہ تو جانتا ہے. یعنی ہر لمحے ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہر قدم پر ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ انسان ترجیح کس کو دے رہا ہے، اللہ کو یا اللہ کے رسول کو، اور یا اپنی تجارت کو، مال کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، گھر بار کو، ان کو ترجیح دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ ان کی محبت، اللہ نے اس کی محبت منع نہیں کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. ان کی محبت منع نہیں ہے، لیکن ان کی محبت حاوی نہیں ہونی چاہیے. محبت حاوی ہو اللہ کے رسول کی، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوں. اور اگر یہ حاوی ہو گئی، اللہ کے رسول پیچھے رہ گیا، تو پھر یہ بت بن گئے، اور بت کو پوجنے والے کا انجام جو ہے وہ ہے جہنم. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے.